میرے کارکنان کے ساتھ جاتی ہوئی ہے، میں سیاست کو عبادت سمجھ کرتا ہوں. میں فیصلے کر کے جیل میں چلا جاتا ہوں تو یہ کون سا میرے لیے پرابلم ہے پہلے؟ تو یہ منسٹر موصوف جو ہیں یہ جا کر لڑیاں کرتے رہے، عبدالشاہ کے لوگوں کو ڈالتے رہے. یہ کبھی بھی نہیں ہوگا، یہ میرا موقف ہے اور میں اللہ کی مہربانی سے اس موقف کا ڈٹا ہوا ہوں. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، انشاءاللہ اس کا انتظام لوں گا، میں چھوڑوں گا ہی نہیں کسی کی. جو میرے حلقے کی صورتحال ہے، جو میری پارٹی کی صورتحال ہے، اس پر میں چند ایک گزارشات کروں گا. پاکستان مسلم لیگ نون کا جب قیام عمل میں لایا جا رہا تھا، بنی نہیں تھی، جب اس کے قیام کے لیے جدوجہد ہو رہی تھی تو میں ان لوگوں میں شامل ہوں. میں جتنے بھی زماں ہیں ہمارے، جو چند لوگ تھے، میں ان میں ایک شامل تھا اور اس کے بننے کی جتنی بھی جدوجہد ہوئی ہے اس میں شریک رہا. میں یہ سمجھتا ہوں، میری یہ سوچ ہے، میری یہ فکر ہے، میری یہ جدوجہد ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ریاست جموں کشمیر ایک ناقابل تقسیم وحدت ہے. ریاست جموں کشمیر کے جو لوگ یہ دعوے کرتے ہیں، جو سوچ رکھتے ہیں، جو اس پہ عمل کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، جو عالمی سازشوں کا حصہ بنے ہوئے ہیں، میں ان کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ ریاست جموں کشمیر کی صدیوں پرانی تاریخ ہے اور ایک ایسی تاریخ ہے جو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی ممالک غلامی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی ہے، غلامی کچھ عرصے کے لیے ہوتی ہے اور وہ غلامی ختم ہونے کے لیے ہوتی ہے. غلامی برقرار نہیں رہ سکتی ہے، اس پہ میرا ایمان و یقین ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں، میری یہ سوچ ہے، میری یہ فکر ہے، میری یہ پالیسی کا حصہ ہے کہ ریاست جموں کشمیر کی تقسیم، ریاست کا کوئی بچہ، کوئی بوڑھا، کوئی ماں، کوئی بیٹی ریاست کی تقسیم جو ہے وہ کبھی بھی قبول نہیں کرے گی. اس پہ کشمیری جو ہے اس پار کے بھی، اس پار کے بھی، جہاں جہاں کشمیری آباد ہے وہ اللہ کی مہربانی سے ریاست کی تقسیم کے سخت خلاف ہے اور ریاست کی تقسیم کو وہ کبھی بھی نہیں ہونے دے گا. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست کے حصے بکھرے کرنے کی جو سوچ ہے اس کو ختم ہو جانا چاہیے. ریاست کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے، نہ ہی کوئی کسی قسم کی سازش جو ہے وہ ہمیں قابل قبول ہے. تو میں اس کے بعد جو میرے حلقے کی صورتحال ہے، جو میری پارٹی کی صورتحال ہے، اس پر میں چند ایک گزارشات کروں گا. پاکستان مسلم لیگ نون کا جب قیام عمل میں لایا جا رہا تھا، بنی نہیں تھی، جب اس کے قیام کے لیے جدوجہد ہو رہی تھی تو میں ان لوگوں میں شامل ہوں. میں جتنے بھی زماں ہیں ہمارے، جو چند لوگ تھے، میں ان میں ایک شامل تھا اور اس کے بننے کی جتنی بھی جدوجہد ہوئی ہے اس میں شریک رہا. اس میں میرے کارکنان، میرے بھائی، میرے دوست ہمیشہ جو ہے نا میری کام پہ جہاں بھی انہیں کہا، مظفر آباد کا، وہاں پتہ جاتے رہے، جس جگہ بھی ہمیں ضروری دیے اور سب سے زیادہ تبادلہ جات ان کے ہوئے، کبھی یہاں پر، کبھی وہاں پر، کبھی ادھر، کبھی ادھر. تو یہ ناقابل معافی جرم کیے ہوئے انہوں نے. شاہد صاحب یہ اب بات نہیں ہے، آپ بھی دبا کر کمپین کریں، ہم بھی دبا کر کمپین کریں کہ اللہ کی مہربانی سے جو رب کرے گا وہ دیکھا جائے گا. میں نے بعض اوقات جو ہے نا فیصلے کر کے گھر سے جاتا تھا، گھر والوں کو بتا کر جاتا تھا کہ میں واپس نہیں آؤں گا، میں جیل میں جاؤں گا. میں فیصلے کر کے جیل میں چلا جاتا ہوں تو یہ کون سا میرے لیے پرابلم ہے الیکشن سے درگزر ہو جاؤں. یہ کبھی بھی نہیں ہوگا، یہ میرا موقف ہے اور میں اللہ کی مہربانی سے اس موقف پہ ڈٹا ہوا ہوں. میرے کارکنان کے ساتھ جاتی ہوئی ہے، میں سیاست کو عبادت سمجھ کرتا ہوں. میں سیاست اپنے لیے نہیں کرتا ہوں، اپنے لیے میں کرتا تو اور بھی بہت سارا کچھ کر سکتا تھا، لیکن میں لوگوں کے لیے کرتا ہوں، ان معقولوں کے لیے کرتا ہوں اور انشاءاللہ ان کے ساتھ ان کے ساتھ جاتی ہوئی ہیں، ان کی جاتیوں کا بدلہ لوں گا، ہر حالت میں انشاءاللہ بدلہ لوں گا. ہے کہ میں نے اگر کسی کارکن کا کسی مساعدت سے میں نے کام کروا لیا اللہ کی مہربانی سے، میرے حضرت بہت فوج تھے
تو یہ منسٹر موصوف جو ہیں یہ جا کر لڑیاں کرتے رہے، چاہے وہ مالک زندہ ہے، چیئرمین مالک جو ہے نا، جو ہمارا ضلع کونسل والا، ضلع کونسل سے جتنے پیسے میں نے لیے یہ موصوف وہاں تک جا کر لڑیاں کرتے رہے، افسر شاہ کے لوگوں کو ڈالتے رہے اور لوگوں کو ڈالتے رہے۔ تو میں نے اپنی ہمت سے اگر کسی کارکن کی مدد کر لی تو یہ وہاں پر لڑیاں کرتے رہے۔ ابھی بہت سارے ایسے واقعات ہیں، یہ راجہ عارف صاحب یہاں پر موجود ہیں، بہت سارے ایسے واقعات ہیں جس میں یہ جا کر افسر شاہ صاحب کے ساتھ جا کر مل جاتے رہے اور میرے کارکنوں کے مخالفت کرتے رہے جن کارکنوں نے ان کو ووٹ دیے تھے۔ تو اس لیے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، انشاءاللہ اس کا انتظام لوگا میں چھوڑوں گا ہی نہیں کسی کے